دوستو بلیک ہول میں خوش آمدید. آج کا پروگرام اوپن مائک کے حوالے سے ہے، اور اوپن مائک کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آف دا اسٹیج بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا کوئی فکر ہے، ان کی کوئی پسند اور ناپسند ہے، اور وہ اپنے تدبر اور غور اور سوچ کے عمل سے مسلسل گزرتے ہیں اور اپنی کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اسٹیج کا کام یہ ہے کہ وہ ایک رائے عامہ کو ڈیولپ کرے، اور وہی رائے عامہ جو ہے وہ قوم کا یا کسی گروہ کا کوئی فیصلہ بنتا ہے، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں تاریخ بنتی ہے. لہٰذا ہمارے وہ دوست جو سامنے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہمیت ہر حوالے سے بہت زیادہ ہے. اوپن مائک میں ہم آج ان دوستوں سے ان کی رائے لیں گے، اور ہمارا موضوع ہے ہمارے ہیروز، اور آپ کیا کہتے ہیں. ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں ہم ان کی تعداد کو بڑھائیں، اور اس میں ہمارے آپ جیسے جو احباب ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ایک ہائی انٹلیکچوئل جو صورت حال ہے، ہم اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں، اور لوگوں کے ساتھ مل کے عام جو موضوعات ہیں ان پر بھی بات چیت کریں، تاکہ ہمیں عام جو ہمارے سوچنے والے، دیکھنے والے اور اہم لوگ ہیں، ان سے بھی ہمیں انٹریکشن کا موقع ملے، اور وہ محض اسٹیج کی اس طرف کرسیوں پہ بیٹھ کے پروگرام کو دیکھ کے سن کے نہ چلے جائیں. تو اسی سلسلے میں آج کا پروگرام بھی ہے، اور ہم آپ کے ہیروز کو جاننے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہیرو جو ہے آج فلمی سطح پر جانا پہچانا جاتا ہے، کہ اگر کوئی فلم ہوتی ہے تو اس کا ہیرو بھی ہوتا ہے، اس کی ہیروئن بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی ولن بھی ہوتا ہے. لیکن ہیرو کا جو تصور ہے وہ صدیوں پرانا ہے. فرد کا بھی ہیرو ہوتا ہے اور قوم کا بھی ہیرو ہوتا ہے. کسی بھی فرد یا قوم یا گروہ کا ایک ہیرو بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے ہیروز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہیروز جو ہیں ظاہر ہے کہ کسی عہد میں یہ جانور تھے، یا فطرت سے تعلق رکھنے والی جو اشیاء تھیں وہ تھیں. بعد میں اس پہ انسانوں کا اضافہ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ میٹافزکس بھی ہیرو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی رہی. مثلا آج اگر ہم شیر سے متاثر ہیں، اس کی بہادری سے متاثر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیر کہیں نہ کہیں ہمارا ہیرو ہے. اگر چائنیز جو ہیں وہ بندر اور بکری کے سال مناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اندر کچھ ایسے سمبلز ضرور دیکھتے ہیں کہ بکری ان کے نزدیک ایک مفکر اور بے ضرر اور ہنسا، یعنی نان وائلنس کی علامت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہیروز ہیں وہ باطنی یعنی انٹروورٹ بھی ہوتے ہیں، داخلی بھی ہوتے ہیں، اور خارجی بھی ہوتے ہیں. ہم عمومی طور پر عمر کے خاص حصے میں اپنے ہیرو کی حسن سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی بہادری سے بھی متاثر ہوتے ہیں. ہمارے جو دیوتا تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں وہ دراصل ہمارے ہیروز کی علامت ہیں. جو دیوتا ہیں، اگر ان کے ہاں بہادری ہے، اگر ان کے ہاں انصاف ہے، اگر ان کے ہاں حسن ہے، اگر ان کے ہاں بہت زیادہ طاقت ہے کہ وہ طوفانوں کا رخ موڑ سکتے ہیں، تو گویا انسان جو سوچتا ہے اس کے اوپر اپنے ہیرو کی تشکیل کرتا ہے اور دیوتا بنا دیتا ہے. وہ دیوتا ہمارے انفرادی بھی ہیں، ان کی شکلیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ رہتے ہیں. ہم ان جیسے بننا چاہتے ہیں، ظاہری طور پر بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہیئر سٹائل ہو، یا ہم ان جیسی خصوصیات لینا چاہتے ہیں. تو ہیروز جو ہیں اس کی جو ڈیبیٹ ہے وہ بڑی اہم ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہیروز حالات کو بناتے ہیں یا حالات ہیروز کو بناتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہیرو جو ہے ایک مفکر ہو، ایک فلسفی ہو، تو ہمیں یونان جیسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا.
اگر ہم اپنا ہیرو سلطانہ ڈاکو بنانا چاہتے ہیں تو پھر صورتحال اور ہوگی. تو گویا حالات کے تحت بھی ہیرو بنتے ہیں, لیکن ہم ایسے ہیروز بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے حالات بدلے بھی ہیں. تو یہ وائس ورثہ بھی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم عہد میں ہیرو جو ہے وہ بہادری کی علامت ہوتا تھا, لیکن جاگیرداری عہد میں اس کی شکلیں بدلتی چلی گئیں. آج ہیرو جو ہے وہ ایک کھلاڑی ہے, ایک فلم کا ہیرو ہے, ایک مصور ہے, ایک رقاص ہے, ایک فلسفی ہے, ایک سائنسدان ہے. تو ہیروز ہر معاشرے میں تاریخ کے حوالے سے بدلتے چلے جاتے ہیں. ہم اس کے اوپر چھوٹی سی پہلے مزید ایک بات کریں گے. ہمارے ساتھ نیر آفاق موجود ہیں. نیر آفاق جو ہیں بڑی خوبیوں والے ہیں. یہ فزکس کے حوالے سے ڈگریز رکھتے ہیں, ایم ایس لیول کی اور ایم ایس سی لیول کی, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈگریاں ہیں. شاعر ہیں, ڈرامہ نگار ہیں, اور پروز رائٹر ہیں. اس کے علاوہ وہ بہت ساری اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہیں. تو یہ سب آئیے ذرا ہمیں بتائیے تاکہ ہم ایک تمہید باندھ سکیں آج کے پروگرام کی, اور پھر ہم اپنے دوستوں کو اس موضوع پر بلاتے چلے جائیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ, اور روش صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ نے مجھے اچانک ہی بلا لیا تو میں تو اتنا پریپیئرڈ نہیں ہوں, لیکن آج کا موضوع بڑا اہم ہے, اور آپ نے اس کا ابتدائیہ بھی بہت اچھا دیا. کسی بھی فرد کا یا کسی بھی قوم کا جو ہیرو ہے وہ اچانک سے تو نمودار ظاہر نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت سے داخلی اور خارجی عوامل ہوں گے جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوگا. یہ آج کے دور میں بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم تاریخ میں جائیں, جس طرح آپ نے اپنی ابتدا میں ذکر بھی کیا, تو میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کوئی خلا آپ کے اندر موجود ہو تو آپ اس کو اپنے باہر پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں طاقتور نہیں ہوں تو میرا ہیرو وہ ہو سکتا ہے جو جسمانی طور پہ بہت طاقتور ہے. اچھا, اگر میری آواز اچھی نہیں ہے گلوکاری کے حوالے سے, تو شاید میں ہیرو وہ تلاش کروں جس کی آواز بہت اچھی ہے. تو ہم ایک طرح سے اپنی ذات کی تکمیل کر رہے ہوں گے. ایک تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم اپنی, ظاہرہ اس کا ضمنی پہلو یہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی انسیکیورٹیز کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کے تسلسل میں آج دیکھیں تو جو والدین ہیں وہ جو خود نہیں بن پاتے تو وہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. تو یہ شاید نفسیاتی طور پہ اسی کا تسلسل ہے. نفسیات کا ذکر آیا تو آپ اس میں زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. ایک ہیومن سویلائزیشن کی بھی نفسیات ہے, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اجتماعی جو لاشعور ہے پوری بنی نوع انسان کا. اگر اس پہ تھوڑا سا گفتگو کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتر طور پہ جان سکیں گے کہ یہ ہیرو ورشپ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور ہمیں کہاں تک اب لے کر آئی ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے جدھر آپ نے اشارہ کیا کہ بہرحال ہیرو ایک نفسیاتی ضرورت ہوتا ہے, اور انسان کی جو انسیکیورٹیز ہیں, اس کی جو کمیاں ہیں, اس کو وہ کبھی خدا کی صورت میں, کبھی دیوتا کی صورت میں, کبھی ماورائی دیگر طاقتوں کی صورت میں وہ کریٹ کرتا ہے. اور ہیروز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے ہماری سویلائزیشن کبھی اس میں بچپنا تھا, پھر لڑکپن آیا, پھر جوانی آئی, پھر عروج آیا, اور پھر بڑھاپا بھی آیا, تو اس تمام سائیکل میں بھی ان کے ہیرو بدلتے رہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کا ہیرو اگر سپر مین اور اسپائڈر مین ہو سکتا ہے, تو جوانی میں جب وہ جاتا ہے تو اس کے ہیروز بدل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بڑھاپے میں آ کے اس کی جو میچورٹی ہے وہ بھی ہیرو کا جو تصور ہے اس کا بدل دیتے ہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک نفسیاتی ضرورت ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہیروز کی جو تشکیل ہے وہ کیا ہے, ہمارے ہیروز کون سے ہیں, اس سے ہم اپنے مستقبل کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنے حال کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کن صورتوں میں جی رہے ہیں. بالکل درست آپ نے اشارہ کیا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم ہیرو بنا رہے ہیں وہ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا, وہ سائنسدان بھی ہو سکتا ہے, وہ مفکر بھی ہو سکتا ہے, وہ جنگجو بھی ہو سکتا ہے.
کیونکہ آپ جو ہیرو بناتے ہیں آپ معاشرے میں اسی کو ڈومینیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر میں کسی جنگجو کو ہیرو بناؤں گا تو شاید میرے اندر ایک وائلنس کا ایلیمنٹ ہوگا یا آ جائے گا. اگر میں کسی مفکر کو بناؤں گا تو شاید میں انٹلیکچوئل طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں گا. اگر میں آرٹ کے حوالے سے ہوگا تو میرے اندر جمالیاتی حص جو ہے وہ فروغ پائے گی. تو اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو جو اساطیری کردار ہیں ہمارے اولین تو ہیرو جو ہیں ہمارے سے مراد یہ جو میں نے اجتماعی لاشعور کی بات کی اس حوالے سے آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو دیوی دیوتا ملتے ہیں. اچھا وہ دیوی دیوتا بھی ظاہر ہے کہ ایک دن میں تشکیل نہیں پائے ہوں گے, وہ ذہن انسانی جو ہے اسی نے ان کو تشکیل دیا ہے. سیمسن اینڈ ڈیلائلا کی کہانی میں بچپن میں پڑھتا تھا. سیمسن جو ہے وہ بہت طاقتور آدمی ہے اور وہ ایک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے اندر ایک خامی ہمیں نظر آتی ہے, اس کا میں تھوڑی دیر بعد ذکر کرتا ہوں. ہرکولیس ہے وہ بھی جسمانی طور پہ بہت طاقتور ہے, مگر چونکہ بشر ہے تو بشری جو اعضاء ہیں یا جو بشری خوبی ہیں ان میں زوال بھی آنا ہی آنا ہے. تو اس زوال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دیوتاؤں کا درجہ دے دیا جائے, کیونکہ دیوتا کو زوال نہیں ہے. تو اس پہلو سے بھی اگر آپ تھوڑا سا ذکر کریں کہ ہم اپنے ہیرو کو یا جو بھی ہیرو رائج ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو ٹوٹتا ہوا بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ پھر اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ایسے ہی ہے, کیونکہ جو ہم اپنا کوئی امیج بناتے ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے ہسٹوریکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, خود نفسیاتی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, تو گویا وہ ہماری ہی ایکسٹینشن ہوتا ہے. تو اگر ہمارا ہیرو جو ہے زوال کا شکار ہے تو گویا ہم کسی نہ کسی سطح پر زوال کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ جو کہ ہیرو کی شکل میں ہماری ایک علامت ہوتا ہے ہم اس کو ہر صورت میں بچاتے ہیں. اسی لیے وہ ہیرو جو ہے وہ علامتی سطح پر کبھی جھنڈے کا نشان بنتا ہے, کبھی وہ خدا کا نشان بنتا ہے, کبھی وہ کراس کی شکل میں آتا ہے, کبھی وہ چاند ستارے کی شکل میں آتا ہے. تو وہ رہتا ہے اور اس کے لیے قوم جو ہے اس کو سربلند رکھتی ہے, اس کے لیے جانے دیتی ہے, لیکن اس امیج کو کہیں پر بھی وہ نیچے نہیں آنے دیتی. اس میں ابھی ضمنی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جہاں ہیرو ہے تو وہاں ہیرو کا کوئی مخالف بھی ہوگا, یعنی ویلن بھی کوئی ہوگا. آپ نے فلموں کا ذکر کیا, وہاں پر بھی یہی ایک طرح کی نفسیات چل رہی ہوتی ہے. تو اگر اس کو یوں دیکھا جائے تو گویا کہ ہمارے اندر جو اثبات اور جو نفی کی طاقتیں ہیں, یا اس کو دوسرے حوالے سے دیکھیں تو جو خیر اور شر کی جو ہمارے یہاں کشمکش ہے یہ فطری ہے اور یہ روز اول سے جاری ہے. تو ہیرو جو ہے ہمارا جو خیر کا تصور ہوگا شاید اس کی وہ پرسونیفیکیشن ہے, اور وہ محض ایک فرد نہیں ہے یا محض علامت نہیں ہے, وہ دراصل ہمارا آپ یوں کہہ لیے کہ نظریہ حیات بھی ہے کہ ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں, ہم اس کو جو پازیٹیوٹی ہے اس کی معراج سمجھتے ہیں, اور اس کو چونکہ ہم اس کو شاید انٹلیکچوئل حوالے سے کر نہیں سکتے فلسفائز, تو ہم اس کو ایک فرد کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں, یا ہم فرد کی صورت میں اس کو تراشنا چاہتے ہیں, یا ہم فرد کی صورت میں اس کو ڈھونڈتے ہیں اور گلے سے لگاتے ہیں. وہ آپ کا کوئی سیاسی رہنما بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو مستقبل کی آسودگی کا راستہ دکھائے گا, جو آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جانے کی کوئی نوید سنائے گا. تو ہمارا سفر بہرحال خیر کی طرف, ہمارے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں, مگر اس سفر میں بعض اوقات جو راہبر ہے وہ رازن بن جاتا ہے. تو یا پھر جو ہیرو ہے وہ اپنی وہ فیلن فرام گریس, اس طرح کا کوئی پروورب بھی ہے, وہ اپنی جو اعلیٰ سطح ہے اس سے بعض اوقات نیچے گر جاتا ہے, کیونکہ بہرحال ہوتا تو وہ انسان ہی ہے. اس موقع پہ فرد پر کیا بیتتی ہے, ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. اچھا, میں اس پہ آنے سے پہلے ایک بہت حوالہ جو کہ ہمارے مذہبی سطح پر دیکھا جاتا ہے اور ظاہر کہ اس کی ایک سیکولر سطح بھی ہے, لٹریچر کی سطح پہ, کہ خدا اور شیطان کی جو دوئی ہے اس میں خدا ہیرو ہے اور شیطان ویلن ہے, چاہے آپ اس کو پیراڈائز لاسٹ کے حوالے سے دیکھ لیں یا کوئی اور حوالے سے. پھر آدم جو ہے وہ بھی ہیرو کے طور پہ آتا ہے, لیکن آدم کی جو عظمت ہے کہ وہ جنت میں موجود ہے اور خدا نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے, لیکن اس کے اندر وہی خامی موجود ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں.
اور وہی اس کی جو خامی ہے اس کو زوال کا شکار کرتی ہے اور وہ انحطاط کے اندھیروں میں پھینکتی ہے، جہاں سے یہ دنیا کا سفر شروع ہوتا ہے، اور ہم پھر ایک ایسی نئی کشمکش کے اندر جاتے ہیں جو گناہ اور نیکی اور بدی اور خیر اور شر، اس کی کشمکش کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے ہیروز اور اپنے ولنز جو ہیں وہ تراشتے چلے جاتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ولن کا تصور نہیں ہے اور صرف ہیرو کا ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، اور ہمارے پاس اگر صرف ولن کا تصور ہے اور ہیرو نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا ہماری جو ساری کی ساری غزل ہے کلاسیکی وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایک عاشق ہے، ایک محبوب ہے، ایک رقیب ہے۔ اب اس میں یہی عاشق کبھی خدا بن جاتا ہے، کبھی بادشاہ بن جاتا ہے، کبھی ولی بن جاتا ہے، کبھی صوفی بن جاتا ہے، اور یہی جو عاشق ہے کہیں مرید بن جاتا ہے، کبھی کہیں غلام بن جاتا ہے، کہیں بندہ بن جاتا ہے، کہیں کچھ بھی ہے۔ تو گویا علامتیں جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں، اپنے نئے نئے میننگز پیدا کرتی ہیں، اور ہمیشہ لوگوں کے ہاں جاری و ساری رہتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے ہیرو کی جو شکل بنائی ہے وہ کتنی پاورفل ہے، کہ کتنی ڈائیورسیفائڈ ہے، کیا وہ صرف دیوتا ہے یا ہم اس کو، آپ دیکھیے ایک وقت تھا کہ شہزادے اور شہزادیوں کی کہانیاں ہوتی تھی، کہانی شروع یہاں سے ہوتی تھی، ایک تھا بادشاہ، اور بادشاہ ہے تو وہ لازمی انصاف والا ہوگا، اور شہزادی ہے تو وہ لازمی حسین ہوگی، اور شہزادہ ہے تو لازمی بہادر ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعد میں کنگشپ کے بعد جب ڈیموکریسی کا دور آیا ہے تو اس میں ہمارے ہیروز بدل گئے، پھر عام مزدور ہیرو ہو گیا۔ فلموں کے اندر جو ہیرو ہے وہ عام انسان ہے، جو کہیں مزدور ہے، کہیں پر وہ پینٹر ہے، کہیں پر وہ عام شاعر ہے۔ تو عام شخص کو ہیرو کا درجہ دے کر اور اس کو اس سماج کے اندر اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے جو دکھایا گیا ہے، یہ ہیرو کا وہ تصور ہے جو 20ویں صدی کے میں سامنے آیا، اور اس میں بادشاہ نہیں تھا، اس میں کوئی جنگجو نہیں تھا، اس میں کوئی سپاہ سالار نہیں تھا، بلکہ عام انسان تھا، ہمارے اور آپ جیسا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ فلموں کی ایک وہ شکل جو کمرشل فلموں کی صورت میں آتی ہے، جس کا ہیرو انتہائی خوبصورت ہے اور فیشنیبل ہے اور طاقت والا ہے اور اپنے ولنس کو زیر کرتا ہے، لیکن ایک ہیرو وہ بھی ہے جو عام سی شکل والا ہے، عام سے کپڑے پہنتا ہے، نچلے طبقات سے اس کا تعلق ہے، وہ مشین مین کے طور پہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن وہ ہیرو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے، وہ اپنے پیاروں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور اس کے کچھ خواب ہیں اور ان کو وہ پورا کرنے کے لیے۔ تو تاریخ میں جس طریقے سے تصورات ہیرو کے بدلتے چلے گئے، ہم آج اپنے دوستوں سے بات کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں صورتحال اس کی کیسی ہے۔ اور بالکل جو ہمارے یہاں دوست آئے ہوئے ہیں ان کو بھی گفتگو میں شریک کرنا چاہیے، لیکن ایک نقطہ اگر ہم اور دیکھ لیں، مثلا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نے بات کی اساطیری کرداروں کی، وہ جو بہت ہی ہمارے مقابلے میں اونچی سطح پر ہیں، جن کو ہمیں سر اوپر کر کے دیکھنا ہے، لیکن جو ہمارے سماجی حالات ہیں، جو ہمارے سیاسی حالات ہیں، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، انہوں نے بنی نوع انسان کے اندر مختلف نظریات کو جنم دیا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ ہم نے ہیرو کو اپنی ہی سطح میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ یعنی اگر ایک فیکٹری ہے اور وہاں پہ مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے تو وہاں کے جو ملازمین ہیں ان کا ہیرو وہ ہوگا جو ان کا رہنما بن کے وہ جو آجر ہے یا جو مالک ہے اس سے ان کے آگے ان کے مطالبات رکھے گا، چاہے اس کی آواز لڑکھڑا رہی ہو، چاہے اس سے بات نہ کرنی ہو، لیکن وہ کم سے کم بولے گا۔ تو ہمارے ہاں جو یہ معاشی اور سیاسی اور یہ جو نظریاتی جو ارتقاء ہوا ہے، اس نے ہیرو کے تصور کو اوپر سے نیچے ضرور لایا، لیکن ریلیٹ بھی کیا سماج کے ساتھ۔ اچھا، اور میرا خیال ہے کہ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ ایک فرد نہیں رہا، بلکہ وہ آپ یوں کہہ لیں کہ یعنی وہ ہیرو اب ایک مزدور ہو سکتا ہے، میرا ہیرو۔ اچھا، میرا ہیرو ایک فلنتھروپسٹ ہو سکتا ہے،
یعنی اب مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب میں کہوں گا کہ ایک سیٹھ یا ایک جاگیردار میرا ہیرو کیوں ہو, وہ تو استحصال کر رہے ہیں. میرا ہیرو تو وہ ہوگا جو تپتی ہوئی کڑی دوپہر میں محنت مزدوری کر رہا ہے, کیونکہ وہ رزق حلال کما رہا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو ہمارے ہیرو کی جو خوبی ہیں وہ تھوڑی حقیقت پسندانہ ہوتی گئیں, لیکن ہیرو کو بہرحال ایک مشقت اور جد و جہد کی وہ جو چھلنی ہے اس سے بہرحال گزرنا ہی پڑے گا. اور ایک اور اس کے اندر نقطہ ہم کیا ایڈ کریں کہ یعنی اب ہمارے ہاں ہیرو آپ نے ذکر کر دیا کہ علامتی سطح پر ہو گئے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ وہ علامت ہم اس علامت کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکیں, وہ بہت خارج میں نہ ہو بلکہ وہ ہمارے داخل میں ہمارے وجدان ہمارے باطن کے ساتھ بھی وہ ملے. یعنی ہیرو اور میں اب الگ الگ شخصیات نہ ہوں بلکہ ہم ضم ہو جائیں. اور یہ ضم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بہرحال جو انسانیت ہے وہ ایک اکائی ہے, اور اس کے اندر تفریق کسی بھی سطح پہ وہ اچھی نہیں ہے. یعنی وہ ہیرو اور میرے درمیان بھی تفریق اچھی نہیں ہے, میں چاہوں گا کہ نزدیک ہو. اچھا ہم کوئی یہاں پہ بھی ایسا ذہن میں میرے خیال آ گیا, یہاں پہ کوئی بھی سیشن ہوتا ہے آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, چاہے یہاں پہ کوئی بک لانچنگ ہے مثال کے طور پہ, تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں آتھر کے سائن لے لوں, یا آپ لوگ چاہیں گے کہ تصویر ہم ان کے ساتھ کھنچا لیں, تو وی ٹرائی ٹو ریلیٹ ود دیٹ پرسن, وہ ہم سے دور نہ ہو. لہٰذا آج کی دنیا میں ہیرو کو اگر میں ہیرو کے پراسپیکٹ سے دیکھوں تو مجھے اپنی گردن اکڑ کے نہیں رکھنی, بلکہ مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ جڑوں. نہیں تو آج کے دور میں ہیرو کو زیرو بننے میں دیر نہیں لگے گی. اب تو آپ کو پتہ ہے آڈیو اور ویڈیوز لیک کا زمانہ ہے. اب تو کوئی لپ سلپ ہو جائے یا کوئی فیس بک سٹیٹس میں آپ کوئی الٹی سیدھی بات لکھ دیں تو آپ ایک لمحے میں زیرو ہو جاتے ہیں. تو آج کل عوام جو ہے اس کا میرا خیال ہے کہ شعوری سطح جو ہے وہ کافی بلند ہو چکی ہے, لہٰذا ہمارے ہیروز کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی. اب جی ہم رومانٹسزم کی بجائے ہم ریئلزم ہے بالکل. تو رویر صاحب میرا خیال ہے اتنے ہمارے دوست ہیں, ان کی بھی رائے لینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا جناب نیر آفاق صاحب. میں ڈاکٹر رویش ندیم ہوں اور میں ایک شاعر ہوں, ادیب ہوں اور پروز رائٹر ہوں. آپ کے ساتھ اس پروگرام میں چلوں گا. آپ میں سے کوئی دوست یہاں آنا چاہیں سب سے پہلے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. اینی ون؟ جی السلام علیکم. السلام. جناب اپنا تعارف کروائیے. عامر رفیق. عامر رفیق کیا کرتے ہیں؟ بس یہی کرتا ہوں. ہیرو ڈھونڈتے ہیں, بناتے ہیں؟ ہاں جی, میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا. آج پہلی دفعہ مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا, اچھا لگا کہ ایک گفتگو کا ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پہ سارے لوگ اوپن مائک کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو ایک دوست کے, بلکہ میرا بھانجا, اس کے توسط سے میں یہاں پہنچا ہوں آج. تو میں چاہ رہا تھا, آپ گفتگو سن رہا تھا, اچھا لگ رہا تھا. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہیروز کی بات ہو رہی تھی تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اسے اگر کلیریفائی کرتے کہ ہیرو کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہمیں ذرا براڈ اسپیکٹرم میں جانا پڑے گا. کیا ہم جس سے امپریس ہیں وہ ہمارا ہیرو ہے؟ کیا کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ہمارا ہیرو ہے؟ کیا کوئی طاقتور ہے تو وہ ہمارا ہیرو ہے؟ تو سوری میں اس سے اختلاف کروں گا کہ یہ ساری چیزیں کرنے والا ہیرو نہیں ہے. ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو گاڈ میرا ہیرو نہیں ہے, انبیاء میرے ہیرو نہیں ہیں. سوری ٹو سے کہ شاید وہ جو تعلیمات دے رہے ہیں, وہ جو بتا رہے ہیں, وہ ہماری بھلائی کے لیے تو ہیں, تو لیکن مجھے اپنی ذات کے طور پر اپنی ذاتی سطح کے اوپر شاید میں ویسا نہیں ہونا چاہتا. شاید میں اسے فالو اس طریقے سے ڈر کے تو کروں گا کہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, لیکن اگر میں کہوں کہ میں اسے آئیڈیالائز کر کے اسے فالو کروں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. تو
یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا، سب سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہیرو، جو میری ذاتی رائے ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہ ہیرو ایک ایسا شخص جس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے جسے میں آئیڈیالائز کر سکتا ہوں، صرف میرے رومانٹسزم کے اوپر پورا اترنے والا ایک، فار ایگزامپل اگر میں رومانٹسزم کی تعریف کی طرف جاؤں تو ایک بہادر شہزادہ، خوبصورت شہزادہ، ایک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں اس کے ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے، اور وہ چمکتی ہوئی تلوار کو لے کے سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتا چلا آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری نظر میں وہ ایک ہیرو ہو، اور کیونکہ وہ میرے رومانٹسزم کے اوپر پورا اتر رہا ہے. اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو کہ شاید انسان کی اہلیت میں موجود نہ ہوں، جو اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اسے دیکھتے ہوئے میں اسے آئیڈیالائز کر سکتا ہوں. اگر ہم بادشاہوں کی بات کریں، شہزادوں کی بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ میں نے زندگی میں اگر کوئی سب سے بڑا جھوٹ سنا ہے تو وہ سنا ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور وہ بہت رحم دل تھا اور بہت انصاف پسند تھا. بادشاہ رحم دل اور انصاف پسند نہیں ہوا کرتے. جن کے پاس اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس اتنی بڑی پاور ہوتی ہے، وہ کبھی بھی رحم دل نہیں ہوا کرتے. تو یہ چیزیں قصے کہانیوں میں تو اچھی لگتی ہیں، اسے سن کے، ان چیزوں کو دیکھ کے ہم وقتی طور پر اچھا محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہیرو نہیں ہوتے. مجھے ایک ایسے، اگر میں اپنی بات کروں، مجھے میرا ہیرو کون ہے، ایک اچھا کویشچن ہے جو آپ چاہ رہے تھے کہ آج سب کے ساتھ شیئر ہو کہ آپ کا ہیرو کون ہے. تو مذہب سے ہٹ کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، مذہب سے ہٹ کے، کہ ایک ایسی شخصیت جس نے آج سے 1400 سال پہلے پوری انسانیت کو پہ اثر انداز ہوئی. اس نے انسانیت کے سوچنے کا رخ، اس کا دھارا بدل دیا. اس نے اپنی ساری زندگی کے اندر، اپنی پوری لائف کے اندر ایک مثال ایسی قائم کر دی کہ ایسی مثال اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی، میرا خیال ہے شاید بعد میں بھی نہیں ملتی. تو یقیناً میں اس شخصیت کو مذہب سے ہٹ کے، لیکن میں پھر بات کرنا چاہوں گا کہ میں یہ کو مذہبی ہو کے بات نہیں کر رہا، مذہب سے ہٹ کے، تاریخی شخصیت، جی تاریخی شخصیت کے طور پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے وہ ایک ہیرو کی شخصیت نظر آتی ہے. اسی طرح آج کل کے دور کے اندر ہم بات کرتے ہیں، اگر میں اپنی بات کرنا چاہوں تو مجھے ایک جو ہیرو نظر آتا ہے، قیدی نمبر 804، کہ وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، وہ شخص سامراج کے خلاف، ظالم سامراج کے خلاف، اس قوم، اچھا دیکھ ابھی بات ہو رہی تھی معاشرے اور معاشرے کے طور پر، ہم معاشرے کے اندر رہ کر ہی سوچتے ہیں نا، ہم اپنی سوسائٹی کے چیزوں کو لے کے ہماری سوچ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اسی کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ہیرو نہ لگ رہا ہو، آپ کا کوئی ہیرو اور ہو سکتا ہے، لیکن مجھے وہ ہیرو کیوں لگ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ جناب بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس اور یہ سارا کچھ. اس سے ہٹ کے مجھے اگر میں کہوں تو جو شخص کچھ ایسا کر جائے، شاید میرے لیے آج پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ آج ہمارے ہیروز پہ بات ہوگی، مجھے اس سے پہلے آئیڈیا نہیں تھا، کوئی ایسا شخص جو کچھ ایسا کرے کہ جو میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، شاید جو شاید میں نہیں کر پاتا، جو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میں ویسا شخص نہیں ہوں جو یہ کر پائے. جیسے 72 اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جان دے دیتے، میں تو جان نہیں دے سکتا بھائی، سوری، مجھے جان بہت عزیز ہے، اور اگر کسی مقصد کی خاطر جان دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہیروز کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی آج اپنی قید اس لیے کاٹ رہا ہے کہ وہ کسی قوم کو کوئی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ ہاں وہ میرا ہیرو ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور کوئی ہمارے سامنے کوئی دوست جو جہاں پر آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے متعلق بتائیں، اپنے ہیروز کے متعلق بتائیں، اپنے ویلنس کے متعلق بتائیں، وہ کیسا سوچتے ہیں، اب ان کے ہیروز کون سے ہیں اور پہلے کون سے تھے، وہ کیسے کنورٹ ہوئے. یہ پروگرام آپ کے لیے، میں صرف ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ یہاں پر ہوں. پلیز آئیے، تشریف لائیے.
اینی ون؟ آپ آ جائیں. جی جوہر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. انگریزی کا ایک محاورہ ہے نو بڈی از اے ہیرو ٹو ہز ویلے، یعنی ملازم جو ہوتا ہے بندے کا، جو آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس کے نزدیک آپ ہیرو نہیں ہو سکتے. تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نالج ہو تو پھر کسی بھی بندے کو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو ہیرو ماننا. اور آج کل چونکہ انفارمیشن ایکسپلوژن کا زمانہ ہے تو بہت مشکل ہے کہ کسی کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی ویکنس نہیں ہے، کوئی فلا نہیں ہے. تو اس لیے پھر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ. آپ ایک بندے کی تعریف کر رہے ہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے یار اس نے تو یہ کیا تھا، تو پھر آپ فوراً کہتے ہیں نو بڈی از پرفیکٹ. تو یہ ہماری ایک اسکیپ کلاز بن جاتی ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ. تو جو انفارمیشن ایکسپلوژن آج ہوا ہے اس کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ کسی کا بھی ہیرو بننا، ہیرو کا مطلب ہے جس میں کوئی ڈیفیکٹس نہیں ہے، کوئی فلا نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بڑا مشکل ہے. جتنا آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار اس میں بڑے فالٹس بھی ہیں، فلاز بھی ہیں. تو اگر آپ پرفیکٹ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہیرو ورشپ کا شکار ہیں. تو ہیرو ورشپ جو ہے اس سے میرے خیال میں بچنا چاہیے. تو اگین نو بڈی از پرفیکٹ. نہیں جوہر صاحب بیٹھیے. ہاں کچھ اور. شکیل چودھری صاحب ہمارے بہت معروف دانشور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں. تو جوہر صاحب یہ بتائیے، مثلا جب آپ اسکول ایج میں تھے، پھر آپ کالج میں گئے، پھر آپ، تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہیروز تو بنتے بگڑتے رہے ہوں گے. جو آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ تو اس ایج میں دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ اس کے ذرا روشنی ڈالیے. وہ اس کو آپ نے کیسے توڑ پھوڑ ہوتی رہی ہیروز کی اور کیسے بنتے بگڑتے رہے؟ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. تو مجھے یونیورسٹی کا یاد ہے، ایٹ ون ٹائم آئی ایڈمائرڈ جواہر لال نہرو اے لاٹ. پھر مولانا آزاد کو بڑا ایڈمائر کیا. اس کی وجہ بھی بتائیں گے آپ؟ مطلب ان کا جو اپروچ تھی، جو جس طرح سے انہوں نے اپنا ہسٹوریکل رول ادا کیا. تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ جب مزید پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو فالٹس اینڈ فلاز ہر جگہ مل جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک میچور مائنڈ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی، کسی سے بھی 100% اتفاق نہ کریں 100% ایشوز پہ. ہو سکتا ہے 80% ایشوز پہ آپ کو کسی بندے سے اتفاق ہو، 80% تک اتفاق ہو، 80% ایشوز. تو مکمل اتفاق جو ہے آئی تھنک ان دس ڈے اینڈ ایج اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. چلے میں کچھ کوشچن کر لیتا ہوں. مثلا یہ بتائیے کہ فلم کا ہیرو آپ کو کون سا اچھا لگا؟ کس طرح کے فلمی ہیرو آپ کو اچھے لگتے رہے؟ مثلا آرٹ مووی کا الگ ہیرو ہے، کمرشل مووی کا الگ ہیرو ہے، پنجابی فلم کا الگ ہیرو ہے. ہاں، جب آپ اس کی چوائس کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، تو خود وہ ہماری ایک شخصیت کی بھی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ہاں، پنجابی ہیرو کا نے تو کبھی اٹریکٹ نہیں کیا ہے مجھے. اردو ہیرو کا کسی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ کہ ندیم کی آپ فلم دیکھیں تو ایک اچھا آدمی لگتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، یو نو ہی از لیڈنگ اے گڈ لائف. مثلا مولا جٹ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھی تو ایک مذاق کے طور پر دیکھی کہ اتنا اس کا ہائپ ہے اور کوئی سٹوری نہیں، کوئی وائلنس ہی وائلنس ہے. تو آج کی جو ہمارے ارد گرد وائلنس پھیلا ہوا ہے، کیا اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی یہ چیز؟ یا اس کو آپ نے گلیمرائز کیا، اس کو ایک ہائر اسٹیٹس پہ لے کے گئے. تو فکشن کا کون سا ہیرو آپ کا ہیرو ہے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. اگین وہی بات ہے کہ کسی کے ساتھ بھی، کسی کو بھی یہ سمجھنا کہ ہی از ابو فالٹس اینڈ فلاز تو بڑا مشکل ہے. اچھا، ہیرو بنانا جو ہے اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ، مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ ود دا پیسج آف ٹائم. ویسے انگلش لٹریچر میں یا اردو لٹریچر میں، فکشن میں خاص طور پہ جو آپ نے، تو وہ آپ کو سمجھتا ہو کہ یہ وہ آپ کو ہانٹ کرتا ہو، اچھا لگا ہو کسی نہ کسی انداز؟ کوئی ایسا ذہن میں آ نہیں رہا کوئی. رائٹ. اور گلوکاروں میں کوئی پسند اور دوستوں سے پوچھے جی. میرا خیال ہے گلوکار تو خیر اور چیز ہے، ہیرو تو میرا خیال وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں، کوئی فلا نہیں، وہ ایک پرفیکٹ نیئر پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. سو نائس شکیل صاحب. یہ جو میں نے کچھ کویسچن شکیل صاحب سے کیے، ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم اپنا جب ہیرو بناتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ایک پوری شکل میں ایک ہی سامنے آئے. ہم کسی کی آواز لیتے ہیں،
کسی کا کریکٹر لیتے ہیں, کسی کا ہیئر سٹائل لیتے ہیں, کسی کی فلسفیانہ سوچ لیتے ہیں, تو پھر ایک ایسا ہیرو بناتے ہیں جو ایبسٹریکٹ ہے لیکن وہ اس طرح کی خصوصیات رکھتا ہے. تو کچھ ایسا بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے سوچنے والوں کے ہاں, یا ایسے لوگ جو لٹریچر سے وابستہ ہے, جو ڈیپ تھاٹ سے وابستہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آئیے نیکسٹ کون یہاں پر آئے گا دوست اور ہم بات کرے گا. آپ نے اپنا اظہار کرنا ہے. اینی ون, جی پلیز آئیے میم. السلام علیکم, میرا نام تنزیلہ ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. تنزیلہ صاحبہ جی, اور میں بہت ہمت کر کے یہاں آئی ہوں So کیونکہ میں نے welcome. کبھی اتنے لوگوں کے سامنے بات نہیں کی. اسکول میں ایک دفعہ ایک اسپیچ کی تھی, اس میں آواز ایسی پتلی سی نکلی کہ اس کے بعد کبھی ہمت نہیں ہوئی. اٹس ونڈرفل, ویلکم. تو میں نے کہا ابھی ہمت کرتی ہوں. تو میرے ہیرو کون ہیں؟ میرا ہیرو کوئی مائک اپنے پاس رکھیں. اچھا سوری. میرا ہیرو کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ میرے ذہن میں کچھ آئیڈیلز ہیں جو مجھے جب کسی میں نظر آتے ہیں تو بہت انسپائر کرتے ہیں, اور میں سوچتی ہوں کہ اچھا یہ میرے اندر نہیں ہے اور اس آدمی کے اندر ہے, تو وہ پھر مجھے ہیرو لگنے لگتا ہے. اور میں بہت مطلب اپریشیٹ کرتی ہوں ان کی اسٹرینتھ کو, ان کی بریوری کو. تو کچھ اس طرح کے ہیں, میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح کے میرے ہیروز ہیں. جی پلیز. جب بچپن میں ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو مولوی عبدالحق کا ایک چھوٹا سا افسانہ تھا شاید وہ, ان میں ایک مالی کا کیریکٹر تھا جو مالی اپنی جاب بہت محبت انہماک سے کرتا ہے اور اپنے پودوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے, وہ ان کا خیرخواہ ہوتا ہے. کچھ عرصے میں کہیں بارش نہیں ہوئی ہوتی, تو اب بہت پرانا قصہ ہے, پورا تو مجھے یاد نہیں, لیکن تو وہ دور سے پانی لا کے اور ان پودوں کی آبیاری کرتا ہے. تو وہ ایک ایسا کیریکٹر تھا جو مجھے بہت اچھا لگا اور میرا ہیرو بن گیا کہ وہ جس چیز کے نزدیک تھا یا جو چیزیں اس کی ذمہ تھی وہ ان کا بہت خیال رکھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے بڑے ہو جائیں. تو ایک ہیرو وہ ہے, یا ایک لیڈر آپ اسے کہیں, جو لوگ اس کے ساتھ ہوں ان کو وہ ایک ایسا ماحول فراہم کرے کہ جس میں ان کی گروتھ اچھی طریقے سے ہو, ان کو ڈائریکشن پرووائڈ کرے. پھر ایک افسانہ پڑھا تھا منشی پریم چند کا بچپن میں. وہ ایک بچہ تھا اور عید کے دن وہ ہندو تھا اور مسلمان بچوں کے ساتھ عید کی نماز, مطلب وہ جگہ جانے لگا جہاں عید کی نماز پڑھی جائے گی, اور پھر چیزیں بک رہی تھیں وہ خرید رہا تھا. تو وہ چونکہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنی نانی یا دادی کے ساتھ رہتا تھا اور کافی غریب تھا. تو باقی بچوں نے جب کھلونے یا مٹھائیاں خریدیں تو اس نے ایک وہ چمٹا خریدا جس سے روٹی کو پلٹا جاتا ہے, اور وہ سارا راستہ اپنے دوست جب اپنی چیزوں کی تعریفیں کر رہے تھے وہ اپنے چمٹے کی تعریفیں کر رہا تھا. اور اصل میں وہ اپنی نانی کے لیے اس نے سیکریفائز کی, اپنے جذبات کی, اپنی فیلنگز کی. جو چیزیں وہ مٹھائی خریدنا چاہتا تھا یا باقی بچے جو کاغذ کے کھلونے خرید رہے تھے, وہ اپنی نانی جو روٹی اتارتی تھی تو ان کے ہاتھ جلتے تھے, وہ ان کے لیے تو وہ بچے نے بڑا انسپائر کیا. اور دیکھیے کتنے سال گزر گئے, میرے خیال میں 30-40 سال گزر گئے اس کو پڑھے ہوئے, لیکن وہ بچہ ابھی بھی ذہن میں ہے. تو اس طرح کے ہیروز تھے. پھر جب ہم پاکستان کی طرف آئیں, ہسٹری کی طرف, تو ہمیں یہ لگتا ہے برٹش دور میں, پھر اس کے بعد جو پاکستان خاص کر پاکستان جب بننے کے بعد جس طرح ہمارے طاقتور جو ادارے ہیں یا طاقتور جو لوگ تھے, جس طرح انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا, ناانصافی کی, طاقت پر قبضہ کیا, اس کو اپنے فوائد کے لیے استعمال کیا اور غریب آدمی کو غریب ہی رہنے دیا. تو اس میں جن لوگوں نے تھوڑی بہت کوششیں کی اس سے بہت مطلب انسپریشن ملتی ہے, اور یہ فیل ہوتا ہے کہ یار ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, میں یہ نہیں کر سکتی تھی, اس نے کیا ہے تو میں اس سے, مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں. زبردست. اب میں نے کل ایک ویلاگ سنا, اس میں جو یہ اب جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے, اس میں ایک غریب مسلمان تھا جو انہی عیسائیوں کے ساتھ رہتا تھا, اور اس نے ان کے بچانے کے لیے بہت کوششیں کی. تو میں اس سے بہت مطلب متاثر ہوئی. میں نے کہا دیکھیں اصل مذہب تو اس نے شو کیا کہ اگر انسانیت کو خطرہ ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یا وہ آپ کے دشمن بھی ہوں, ان کو بچانے کے لیے جو آپ نے کوشش کی, وہ تو دشمن نہیں تھے, ان کے ہمسائے تھے, لیکن ایک انسانیت سے محبت, ایک انسان ہونا سب سے پہلے آتا ہے, میں سمجھتی ہوں.
یا کوئی بچہ ڈوب رہا ہو اور کوئی آدمی جمپ لگا کے جس کو سوئمنگ نہ آتی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جیسے اس شخص نے کہتے ہیں میں نے جائے نمازیں دروازوں پہ ڈالی اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کی, اور جو قافلے آ رہے تھے مطلب جتھے آ رہے تھے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو یہ حق نہیں ہے, پہلے مجھ پہ سے گزرنا ہوگا. تو یہ چیزیں بہت وہ ہیں اور یہ ایک ہوپ دیتی ہیں. مطلب پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی یہ جو نئے آرمی ایکٹ اور یہ لاز وغیرہ, میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں اتنا مجھے پتہ نہیں, لیکن سننے کے حد تک شوق ہے, تو بہت ڈپریسنگ ماحول مجھے لگا. اب کیا ہوگا, اب کون کھڑا ہوگا, اب کون بات کرے گا, یہ تو سب کو جیل میں ڈال دے گا. مطلب وہی ایک ڈر جو ایک اندر ہے وہ ہے اندر کہ اب کون کرے گا, اب تو اتنے جوان جو چلے گئے جیل میں تو ان کا کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود مطلب میں نے پڑھا کہ ایمان مزاری نے کل رات کو میں نے سنا کہ تقریر کی اور آج وہ جیل میں ہے, تو ایک مطلب کم عمر جوان پتلی دبلی سی لڑکی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہمت دی کہ وہ کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے. اسی طرح ہمارے جو مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں, میرا تعلق بلوچستان سے ہے, میں ہوں تو پٹھان لیکن میں بلوچوں کے مسائل کو کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوں کہ ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے. اور جب میں کوئٹہ جاتی ہوں, کوئٹہ جو اس کا مطلب آپ سمجھیں بلوچستان کا کیپٹل ہے, تو میں اپنے آپ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ ہے پاکستان کی اصل شکل, یہ پاکستان ہے. یہ تو میں نے گاؤں وغیرہ نہیں دیکھے, اور جو آپ وہاں کے عوام کو دیکھتے ہیں جو ان پڑھ ہیں, جو غریب ہیں, جو بالکل ان کو کچھ بھی نہیں پتہ, آپ مطلب ایک نوکر رکھ لیں اس کو ٹرین کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے کہ وہ بیچارہ ہے, اس کا ذہنی حالت اتنی وہ پیچھے ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے کہ انہوں نے ہمیں تعلیم تک نہیں دی, بیسک شعور تک نہیں دیا, اور ہم جوان لڑکے 30 ہزار کی نوکری کے لیے مارے پھر رہے ہیں, وہ سارا دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بلکہ یہ جو کشتیوں میں باہر جا کے ڈوب جاتے ہیں, تو یہ جو ظلم ہمارا معاشرہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور اس کے جو طاقتور حلقے ہیں, ان میں جو بھی لوگ اگر ایک بھی سٹیپ اٹھا رہے ہیں حق کی طرف, انصاف کی طرف, عوام کی طرف, تو وہ میرے ہیرو ہیں. گڈ, تھینک یو. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. تھینک یو تنزیلہ صاحبہ, بہت اچھا, بہت اچھا. آپ نے بہت حیران کیا آپ نے اپنے ویوز کے ذریعے سے. بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ. جی پلیز اور کوئی آنا چاہے, آئیے پلیز پلیز پلیز. ہمارے سب سے ینگ گیسٹ تشریف رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یور گڈ نیم؟ حرم حیات. حرم حیات. حیات. جی حرم, بتائیے کیا کرتی ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ ہوں. کس کلاس میں؟ 8 کلاس میں. یس. گڈ. آپ اسپورٹس گرل بھی ہیں؟ یس. کیا کھیلتی ہیں؟ فٹ بال. ویری گڈ. اب آپ اپنی بات کیجیے. فار مائی ہیرو اٹس کرسٹیانو رونالڈو. کرسٹیانو رونالڈو بہت آئیڈل ہے میرا, کیونکہ اس نے اتنا مشکل چائلڈہڈ تھا اس کا, لیکن تب بھی اس نے سب کچھ کر کے اپنا فیوچر بنایا. ابھی اس کی ماں جو تھی, پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس کے باپ کے پاس گاڑی تک نہیں تھی, اس کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹوائے کارس تھی بس. اب جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ, اتنی اس کے پاس لاتعداد گاڑیاں. تو میرا ایک یہ ہیرو ہے. اور کون سے ہیروز ہیں آپ کے؟ اگر موویز کے بارے میں بات کریں تو ایک اینیمے ہے, اس کا نام ناروٹو ہے. اس میں ایک کریکٹر ہے جو جس کے پاس نہ ماں تھا نہ باپ تھا, اور اس نے اتنی محنت کی اور ایک بہت بڑا انسان بنا وہ. پھر اس کے جو بچے تھے, اس کے بچوں نے بھی بہت محنت کی تھی. اس نے اتنی ہارڈ شپ انڈیور کی اور پھر بعد میں اپنے لیے ایک فیوچر بنایا. اس کو بچے, اس کے اندر ایک مونسٹر بھی تھا نا, تو اسے بندے مطلب ایسے ہی کر رہے تھے کہ یہ کوئی اور تھا, آؤٹ کاسٹ تھا وہ. تو اس نے اپنی محنت کی اور پھر ایک اپنے لیے فیوچر بنایا. وہ بھی ایک میرا آئیڈل ہے. تھینک یو. حرم ویری گڈ. ایک منٹ ٹھہریے. حرم کی گفتگو میں جو بہت اہم چیز تھی جو عموماً اس اسٹیج میں نہیں ہوتی, وہ ہے سیلف میڈ ہیرو کا تصور, کہ جو بہت نیچے سے اٹھے اور اپنی محنت سے سب کچھ بدل کے رکھ دے. تو انہوں نے جو 2 مثالیں دی ہیں وہ دونوں میں یہ چیز اہم ہے. آپ کے اس سوچنے کے رویے کو سلام ہے. اٹس ونڈرفل. تھینک یو حرم. تھینک یو. جناب ہو از دا نیکسٹ؟ اینی ون؟ آپ آنا چاہیں گے؟
آ جائیے. یس 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 یس, یہ آپ کے لیے. اپنا تعارف کروائیے. جی, مائی نیم از کلیم اللہ اور آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر اور کرنٹلی آئی ٹی انڈسٹری میں اپنی سروسز دے رہا ہوں, جاب کرتا ہوں. جی کلیم, بتائیے کیسا سوچتے ہیں آپ؟ ہیروز لائک اکارڈنگ ٹو می اٹ ناٹ اسپیسیفک ٹو آ پرسنالٹی. یہ ایک آپ سوچ ہے جو کسی جس بندے کے اندر وہ سوچ ہے جو آپ کو آؤٹ آف باکس سوچنے پہ مجبور کرے, تو وہ آپ سوچ آپ کے لیے, وہ بندہ آپ کے لیے ہیرو ہے کیونکہ وہ ایسا سوچتا ہے. تو کرنٹلی کرنٹ سینیریوز میں جو ہمارے کرنٹ ملک کے حالات چل رہے ہیں, اور اگر میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے بات کروں تو جو ایسا شخص مطلب ہی کین بی اور شی کین بی پوئٹ, رائٹر, سنگر اور وٹ ایور ریلیجیس پرسن اور مذہبی اسکالر کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کو آؤٹ آف باکس سوچنے کے لیے مجبور کرے, تو ہی از یور ہیرو ان کرنٹ سینیریو. اور ریکارڈنگ دس از مائی اٹ کین اینی ون کین ڈینائی اٹ. سو اینڈ دا ادر ون لائک اس چھوٹی بچی نے جو بات وغیرہ کی, وہ ایک اینیمیٹڈ سیزن جو ناروٹو کی بات کی, تو آف کورس یو نو کاکاشی ہٹاکے دا نیم, رائٹ, ہی از مائی ہیرو دین. تو وہ بھی ایک لائک ڈارک پاسٹ سے نکل کے ایک برائٹ فیوچر میں ٹریول تھا اسی شپوڈن اینیمیٹڈ سیزن میں. تو ہی واز مائی ہیرو ایٹ دیٹ ٹائم. تو کرنٹلی اب میں کافی بڑا ہو گیا ہوں, تو اب وہ کہتا وہ اچھا بھی نہیں لگتا. تو کرنٹ سینیریوز میں جو پرسن آپ کو آؤٹ آف باکس سوچنے پہ مجبور کرے, ہی از یور ہیرو. تو دس از مائی آئیڈیالوجی. تو ٹھیک ہے, وہ میرا ہیرو ہوگا. آپ نے یور کا مطلب مائی کے معنوں میں میں لوں گا. جی جی, رائٹ. اور اس کے متعلق بتائیے کہ کیا یہ آؤٹ آف باکس سوچنے والا جو عمل ہے, ظاہر ایک بڑی میچور سوچ ہے, اور وہ مطلب وہی اس میں آپ کوئی بھی چیز آتے ہیں, جس طرح ابھی بات کی کہ ورشپ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, بلائنڈلی ورشپ نہیں کرنی چاہیے. اپنے جو بھی آپ کو بندہ کوئی بھی بات آپ کو کرے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو بلائنڈلی کوئی بندہ کسی کو فالو نہ کرے, یا اس کو چلیں ٹھیک ہے اس کو سنیں, لیکن آپ اپنی رائے ضرور رکھیں. اور اگر اس بندے نے آپ کو اتنا جو ہے نا وہ کیا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں بھی اس نے ایک سوال کیا تھا اس ویڈیو کے اینڈ پہ یا اس بات کے اینڈ پہ, تو یار اس کا کیا مطلب ہے, اس کو میں نے ریسرچ کرنا ہے, اس کو میں نے پڑھنا جا کے, تو ہی از یور ہیرو. کیونکہ وہ آپ کو انٹلیکچولی طور پہ آپ ادھر سے آپ کو ادھر تک پہنچا رہا ہے. تو کرنٹ سینیریوز میں میرے خیال میں کوئی جو ہے نا وہ جس کے پاس بندوق ہے یا جس کے پاس تلوار ہے وہ آپ کا ہیرو نہیں ہے. آپ کا ہیرو وہ جو آپ کو انٹلیکچولی طور پہ اوپر کرے, ٹھیک ہے, آپ کو سوچنے میں مجبور کرے. نام اگر آپ اگزامپل دیکھ لیں جن کو میں کرنٹلی سنتا بھی ہوں اور تھوڑی سی سمجھ لیں, باقی طبیعت ہی ہے میری, تو مذہبی ریلیجیس اسکالرز میں ایک انجینئر علی مرزا کو, ٹھیک ہے, وہ ہی از آئی تھنک کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اسے سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے تھوڑا سا اور اپنے آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے. اور جی جیلم والے. اور سید مزمل کو بھی میں اکثر سنتا ہوں, وہ بھی مجھے ان کی ویڈیوز دیکھ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ یار آؤٹ آف باکس بندے کو سوچنا چاہیے, اور کرنٹ سینیریوز میں آپ جو ہے نا ایک بلائنڈ ورشپنگ نہیں کرنی چاہیے, اور آپ کو جو ہے نا ایک ریشنل جو ہے نا سٹانس رکھنا چاہیے اپنا ہر لحاظ سے. اور دیز ٹو ایک کرنٹ سینیریوز میں, اور باقی پرانوں کو تو اتنا مجھے نہیں پتہ. تو تھینک یو. کلیم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف باکس سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیراڈائم ہے, جو انہوں نے انجینئر کا نام لیا, ظاہر ہے بہت معروف شخصیت ہیں, لیکن وہ چونکہ چیزوں کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے سوچنے کی طرف ایک مخصوص پیراڈائم میں ایک سوال اٹھاتے ہیں, پھر اس کو ایک ریشنلائز کرتے ہیں. تو یہ جو ریشنلزم ہے یہ ان کی اہم خوبی ہے, جو کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی مائنڈ ہے اس کے اندر کم ہے. وہ اس کی تحریکیں سر سید سے لے کر اور غامدی تک یہ کسی نہ کسی انداز میں رہی ہیں بہت اسٹرانگ. تو ہمارا اگر نوجوان اس سطح پر چیزوں کو اس انداز میں دیکھ رہا ہے تو یہ ایک اہم بات ہے. جی بہت شکریہ کلیم, تھینک یو ویری مچ. جناب نیکسٹ آئیے پلیز. جناب السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از محمد اویس اینڈ میں پولیس میں ہوں,
اور اس سارے کانسیپٹ کو میں تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کروں گا. آپ پولیس میں کب سے ہیں؟ میں ریسنٹلی ہی میں نے جوائن کیا ہے. پنجاب پولیس ہے؟ پنجاب پولیس کو. اور ایز کیا کام کریں؟ سب انسپیکٹر کے. اور کہاں تعینات ہیں؟ ابھی انڈر ٹریننگ ہوں میں. اچھا سیالہ میں؟ نہیں لاہور میں. لاہور میں جی. اچھا مانا والا میں. جی رائٹ چونگ میں. جی ٹھیک ہے. تو ہیرو کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں دو دنیائیں ہیں. مطلب ایک چیز ہوتی ہے جو کہ خیالاتی ہوتی ہے یا تصوراتی ہوتی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے میٹیریل. سملرلی جو اسی طرح ہیرو کا کانسیپٹ اگر ہم اس کو دیکھیں, ایک ہوتا ہے فرد اور ایک ہوتا ہے ریاست یا معاشرہ. ٹھیک ہے. اب اگر ایک انڈیویجول ہے, اس انڈیویجول کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں, آئیڈیاز ہیں کچھ. اب ہر انڈیویجول کے ذہن میں جو خیالات ہیں یا آئیڈیاز ہیں وہ دوسرے انڈیویجول سے ویری کرتے ہیں, لیکن کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اندر پری ڈومیننٹ ہوتے ہیں. اس کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, اس کی لائکنگز ہو سکتی ہیں, ڈس لائکنگز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کریج کو بہت زیادہ لائک کرتے ہوں گے تو اس کے لیے ہیرو وہ ہوگا جو بہت زیادہ کریجیس ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جن کے اندر تھوڑی آرٹ کا, لٹریچر کا, پوئٹری کا انٹرسٹ ہے, تو اس کے لیے ہیرو وہ ہوگا جو کہ ان چیزوں میں اس کو بہتر نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح معاشرے کی بھی کچھ ویلیوز اور اقدار ہوتی ہیں جو کہ اس پرٹیکولر معاشرے میں جو ہے پریویل کر رہی ہوتی ہیں. اب اس معاشرے کی جو کلیکٹیو ویلیوز ہیں وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمارا ہیرو کون ہوگا اور ہمارا ہیرو کون نہیں ہوگا. کچھ معاشرے ایسے ہوں گے جہاں پہ اگین وہ واریئرس کو گلوریفائی کریں گے. اگر ہم موجودہ تناظر میں بات کریں تو کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. موجودہ 21ویں صدی کے کانٹیکسٹ میں کچھ پرسنالٹیز ہیں, ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک معاشرے کی ٹریجیکٹری سیٹ ہو جاتی ہے اور معاشرہ پھر اس سرٹن ڈائریکشن میں ٹریول کرتا ہے. تو یہ مطلب کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ کس طرح جو ایک معاشرہ ہے وہ پھر اپنے ہیروز کو جو ہے وہ مینشن کرتا ہے اور پھر ان کو فالو کرتا ہے, اور اس سے پھر پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس پرٹیکولر ٹریجیکٹری میں موو کرتا ہے. کچھ جو معاشرے ہیں فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کچھ پرسنالٹیز ہیں جیسے ہم پین روز کی بات کرتے ہیں یا آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں, ہاکنگ کی بات کرتے ہیں. جو معاشرے ان پرسنالٹیز کو اپنا ہیروز بنائیں گی تو وہ پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انوویٹ کر جائیں گی. ٹھیک ہے. اور جو ان کو نہیں کریں گی وہ آف کورس پھر لیگ کر جائیں گی. اسی طرح ہیرو کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک ڈفرینسیشن والا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ایک فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ایسے ایک ہوموجینس قسم کی ایک دنیا ہے یا لوگ ہیں, اس میں سے اگر کوئی برائٹ کلر کی یا کوئی بھی چیز ہو جو آئی کیچنگ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی طرف ہم اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ دوسروں سے یونیک ہے. اور یونیک بھی ہے, لیکن صرف یونیک ہونا کافی نہیں ہے. اس ہیرو کے کانسیپٹ کا مطلب ہے کہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. مطلب جو ہم لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا کے بارے میں, یعنی ایک ایسے مطلب پرفیکشن کی ہم بائی نیچر کی سوچتے ہیں کہ کیا چیز پرفیکٹ ہے کیا چیز پرفیکٹ نہیں ہے. تو ہم ہیرو اسے بناتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ جیسے وہ بچی نے اگزامپل دی کہ کس طرح رونالڈو نے اگینسٹ دی آڈس جا کے جو ہے ان ساری سچویشنز کو فیس کیا اور پھر بھی وہ رائز ہی روز ابو دی اوکیژن. تو ہم ہیرو اسے بنائیں گے جو کہ حالات کو, سرکمسٹانسز کو ڈیفیٹ کر کے, ساری پرابلمس کو ڈیفیٹ کر کے اس سچویشن پہ پہنچا ہے کہ جہاں پہ آرڈنری لوگ نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا کہ ہم شاید ہیرو اسے بناتے ہیں جو کہ ہم وہ نہیں اچیو کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس شخص کو ہیرو بنائیں گے یا ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم وراٹ کوہلی کی بات کریں تو وراٹ کوہلی کے لیے شاید ٹنڈولکر جو ہیں وہ ہیرو ہوں گے. ٹھیک ہے. مطلب
وہ خود بھی شاید اس لیول پہ ہوں, گریٹسٹ آف دا گریٹسٹ جو ہیں وہ وراٹ کوہلی بھی ہیں. مطلب اگین وہ ٹریجیکٹری سیٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ ہیرو بنائے گا, ضروری نہیں کہ وہ اسے اچیو نہ کر سکے, ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ اوورٹیک کر کے جو خود اپنے آپ کو ایسے اسٹیبلش کر جائیں کہ وہ خود ہسٹری میں ایز اے ہیرو ریممبر کیے جائیں. تو یہ بھی ایک بڑا ضروری کانسیپٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود وہ نہ بن سکتے ہوں, لیکن وہ آپ اس چیز کو ایز اے پرفیکشن والے کانسیپٹ میں پرفیکٹ اسٹینڈرڈ کے طور پہ سیٹ کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ. اب لاسٹلی میں ایک اور بات انالائز کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جیسے تاریخ موو کی ہے, ہسٹری نے جیسے پروگریس کیا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہیروز ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. اب موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو پرابلم ہے, جو کہ اب کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم نے اس معاشرے کی طرف بھی آنا ہے اور وہاں کی بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ہیروز وہ اس نیشنلزم کے ایمبڈ میں کرٹیل کر دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک پرٹیکولر کسی کنٹری کا کوئی ہیرو ہوگا وہ دوسری کنٹری کا ہیرو نہیں ہوگا. ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں لمٹ کر رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں اس کانسیپٹ کے ساتھ زیادتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب ایک ہیرو کو ضروری نہیں کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر کنٹری سے جو ہے وہ ریلیز کرے, اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم اس کو اتنا ہیرو کنسیڈر نہ بھی کریں. فار ایگزامپل اگر میں اس کی ایگزامپل لینے کی, رنجیت سنگھ ہیں, تو اب رنجیت سنگھ کو پنجاب میں ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو کافی ہیرو کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا تھا, لیکن اب چونکہ ایک ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں وہ لگتا ہے کہ اس کا ریلیجن جو کہ ڈفرینٹ تھا, تو اب ہم نے اسے اینٹی ہیرو کے طور پہ پریزنٹ کرنا شروع کیا. اور ایک چیز یہ ہو گئی. پھر ہیرو جو فارگوٹن ہیروز والا کانسیپٹ ہے, اس کو میں لنک کروں گا اپنے پہلے والے کانسیپٹ کے ساتھ کہ چونکہ معاشرے میں کچھ ویلیوز ایگزسٹ کر رہی ہیں, پری ڈومیننٹ ہیں, تو اس کے اکارڈنگ کچھ ہیروز سیٹ ہو گئے ہیں, لیکن کچھ ایسے فارگوٹن ہیروز ہیں جو کہ اس معاشرے کی کلیکٹیو ویلیوز کے ساتھ شاید وہ الائن نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ میں کچھ ایسا وہ امپیکٹ فیکٹر کریٹ کرنے کے لیے ڈفرینشیٹڈ کام کچھ کیا ہوا ہے جو کہ فارگوٹن ہے. معاشرے کی جب ویلیوز چینج ہوں گی معاشرہ ریئلائز کرے گا اور نہیں یہ ہمارا ہیرو ہے. فار ایگزامپل میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں, جڑاں والا میرا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. اب وہاں پہ رائے احمد خان کھرل فریڈم فائٹر تھے اور انہوں نے بہت بریوری سے اگینسٹ دی کلونیل امپیریل پاورز فائٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن انہیں کوئی ریممبر نہیں کرتا ہسٹری میں. ہی از اے فارگوٹن ہیرو. رنجیت سنگھ ہیں, وہ جڑاں والا سے بلانگ کرتا ہوں میں, تو وہ ان کا ایک گاؤں بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک سمبل تھے کہ ایک ہم جیسے 21-23 سال کے لوگ جو کہ جن کی کیا پرائورٹیز ہیں ہماری ہاں بھگت سنگھ کی, جی بھگت سنگھ کی بات کی میں نے. تو ہماری پرائورٹیز کیا ہیں, ہم گورنمنٹ جاب لے لیں یا ہمارے پاس ایک کار ہو یا فائنینسز میں ہم بڑے اچھے ہوں. 21 سال کی عمر کا ایک لڑکا جو ہے وہ اگینسٹ دی کلونیل امپیریل پاور سٹینڈ کرتا ہے, اور مزے کی بات ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی ریکگنیشن ابھی بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. ہی از اے فارگوٹن ہیرو, ٹھیک ہے. لیکن جب ہمارا معاشرہ اس ارتقاء کے پروسیس میں اس اسٹیج پہ پہنچے گا, ان ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ ہم کیا ہیں اور کون لوگ ہم میں سے بلانگ کرتے ہیں اور کون ہم میں سے بلانگ نہیں کرتے, تو شاید ہم اس چیز کو ریئلائز کریں. ایک چیز اور کہ ہیرو کا کانسیپٹ انڈیویجول جیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ایک معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہیرو کا کانسیپٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, جس کو میں نے انیشلی ایڈریس کیا تھا, وہ تھی ریاست. کہ ریاست یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اپنی سٹیزنس کی بہاف پہ کہ کون ہیرو ہوگا اور کون نہیں ہیرو ہوگا, اور اس ہیرو کے کانسیپٹ کو اس لیے ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ وہ ریاست کے پرپز یا ریاست کو بینیفٹ دے سکے. اور ایسا کوئی بھی شخص جس نے کسی بھی اور فیلڈ میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس پرٹیکولر ریاست کا ہیرو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس ریاست کے پرپز کو سرو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. بہت ہیروز بنائے جاتے ہیں, پھر بہت ہیروز گرائے جاتے ہیں. وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ اس وقت میں ریاست کے پرپز کو سرو کر رہے تھے. اس وقت وہ ریاست اور ریاست میں موجود جو پاور ہے اس کو سرو نہیں کر رہے, اب وہ ولن ہے. تو یہ ریاست کا ایک امپورٹنٹ کردار اس میں بڑا ضروری ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا معاشرہ ایک تو فرسٹ آف آل انڈیویجول لیول پہ شاید ہمارے ہیروز ہوں, معاشرتی لیول پہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں, کیونکہ معاشرتی لیول پہ سوسائٹی کے لیول پہ
کلیکٹیولی کوئی پری ڈومیننٹ ویلیوز ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کر رہی جس میں پھر ہم انڈیویجولس کو ڈھونڈیں یا کسی بھی سمبل کو ڈھونڈیں اور ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ہمارا ہیرو ہوگا. چونکہ ہم اس ویلیوز پہ ابھی تک نہیں پہنچ پا رہے اس لیے ہمارا کوئی کلیکٹیو ہیرو نہیں آ سکا. اور سیکنڈلی یہ کہ ہم نے سبمٹ کر دیا ہے سوسائٹی بطور سوسائٹی اپنے آپ کو اسٹیٹ کے دائرے کے اندر. اسٹیٹ جو ہے وہ سوسائٹی اسٹیٹ بناتی ہے, اسٹیٹ سوسائٹی نہیں بناتی. ٹھیک ہے, تو اگر اسٹیٹ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر بک میں یہ آپ کا ہیرو ہے اور ہم جس کو چاہیں گے نکال دیں گے اور جس کو چاہیں گے ایڈ کریں گے, تو اس کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہم بطور معاشرہ جو ہیں اپنے آپ کو اسرٹ کریں اور بطور معاشرہ ہم اپنی ہیروز کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے ہیروز کیا ہیں اور کیا نہیں. ویری گڈ اویس. میں وہی کہنے لگا تھا کہ اگر ہمارا یہ ہیرو یہ پولیس میں ہے تو پولیس میں اگر ایسے انٹلیکچوئل مائنڈ رکھنے والے لوگ جا رہے ہیں تو میرے لیے حیران کن ہے کہ وہاں پر یہ کیسے اپنا کردار ادا کریں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص انداز کا پولیس کا ایک رول ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس رول کا ایک خاص جبر ہے, اور اس میں جب ایسے ہمارے سوچ سمجھ رکھنے والے نوجوان جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو میرے لیے حیران کن ہے. کیونکہ آپ پتہ ہے آپ ہمارے لیے خود بھی ہیرو ہیں. پولیس مین جو ہے وہ ہماری فلم کا, ہمارے لٹریچر کا اور ہماری کہانیوں کا ہمارا ہیرو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ کل ہی جڑامالا کا جو واقعہ ہوا وہاں پر ہمارے ایک بہت معروف عدالتی شخصیت گئی وہاں پہ اور انہوں نے ایک پولیس والے سے ایک گفتگو کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر اس پولیس والے سے کوئی ہیرو شپ اس کے اندر تلاش کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم کام ہے. آپ نے 2-3 بہت اہم باتیں کہی ہیں انٹلیکچولی. ایک انہوں نے جو بات کہی وہ ہے فارگوٹن ہیرو کی. اب فارگوٹن ہیرو جو ہے اس کو انہوں نے جو سوشل ویلیوز ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو بہت اہم توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں اگر محمد بن قاسم ریاستی سلیبس کے ذریعے سے ہمارا ہیرو بن جاتا ہے تو بعد میں اس کا جو ولن ہے وہ سندھی نیشنلسٹوں کا ہیرو بن جاتا ہے, راجہ طاہر. تو یہ ایک عجیب و غریب بات بن جاتی ہے. لہذا ہیرو کریٹ بھی ہوتے ہیں, ہیروز مرتے بھی ہیں. اور ایک بات اور جو آپ نے کہی وہ بڑی حیرت انگیز ہے جو آخر میں آپ نے بتائی, وہ نیشنلزم کے حوالے سے کہ ایک ہی ہیرو چلتا آ رہا ہے اور جو نیشنلزم ہے وہ اس ہیرو شپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے کہ آج دنیا کے لیے اگر گاندھی ہیرو ہے لیکن ہمارے لیے وہ ولن ہے. اچھا, رنجیت سنگھ 1947 سے پہلے اس کی ہیرو شپ اور طرح کی تھی. 1947 میں پاکستان اور ادھر والے پنجاب میں ہیرو شپ اس کی بالکل بدل کے رہ گئی. اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے ہیروز ہیں. بنگلہ دیش کا ہیرو ہے, راشد ہمارا ہیرو بن گیا. تو یہ ایک 3-4 جو باتیں آپ نے کہیں یہ بہت شاندار ہیں. آپ نے بہت اچھا اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تھینک یو ویری مچ اویس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اٹس ونڈرفل. جناب ہو از دی نیکسٹ. جی آئیے. خوش آمدید, تشریف رکھیے. السلام علیکم. السلام. میرا نام رائے مبارک ہے اور رائے مبارک. جی جی. اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کیا لگتا ہے ہیرو کیسا ہے, تو سر میری نظر میں ہیرو میرے لیے وہ ہے جو جس سے میں کچھ سیکھ پاؤں. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ویسے گیموں کا کافی شوقین, تو میں نے ایک گیم کھیلی جس کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے وہ مطلب وہ ایک ڈاکو کی گینگ کا مطلب ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن وہ بڑی خون خرابی کرتا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر سر ایک بہت اچھا انسان ہوتا ہے. تو سر وہ جاتا ہے لوگوں کی کافی وہ مدد بھی کرتا رہتا ہے, لیکن جب جیسے جیسے گیم آگے بڑھتی رہتی ہے تو اینڈنگ پہ نا وہ ایک بہت اچھا انسان اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اپنے دوست کی مدد کر کے.
خود اپنی جان دیتے لیکن اپنی دوست کی مدد کرتے. تو مجھے سیکھنے کو یہ اس سے ملتا ہے کہ دل میں ہمیشہ آپ کے ایک اچھا انسان ہوتا ہے, اور اگر آپ اس انسان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو ایک دن بہت مطلب ایک اس کی جو بیسٹ فارم ہوگی وہ آپ کو ملے گی. تو اس کے سوائے سر میں نے کافی ویڈیو بھی دیکھتا رہتا ہوں. تو ایک جگہ پہ یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ لوگ نہ جا رہے ہیں اور وہ بندہ ہوتا ہے وہ پبلک میں ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے کہ کون اس کی مدد کرے گا. تو سر وہ بڑا غریب بن کے جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے جو مطلب پھر رہتے ہیں اچھے کپڑے وغیرہ پہن کے, تو ان سے کہتا ہے کہ میری مدد کریں گے, میں نے 10 پاؤنڈ وغیرہ دے دیں مجھے کیونکہ میرے پاس پیسے تھوڑے کم ہیں, میں نے بس لینی ہے. تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا, لیکن سر وہ ایک نا مطلب جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کے پاس سر جاتا ہے تو وہ اس سے جب مانگتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. تو سر مجھے سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دیکھیں نا, کیونکہ وہ اس حالات سے خود جا رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے وہ جو مانگنے والا ہے کہ کیسا لگتا ہے, تو وہ اس کی مدد کرتا ہے. تو میرے نظریے میں ہیرو ایک وہ ہے جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. زبردست. تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیں گے کہ ویسے آپ کے کوئی اس میں مثالیں دے سکتے ہیں؟ اس ایج میں تو بندہ بہت سوچتا ہے, اس کا جو امیجنیشن ہے وہ بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. تو سر جب بچپن میں تھا میں تو میرے ہیرو کوئی اور تھے, پھر بڑا ہوتا گیا. وہی تو بتائیں, یہی بات تو اہم ہے, وہ تو آخر تک فی الحال تو سر میرا کوئی ہیرو نہیں ہے. کیوں سر؟ بس اچھا, تو آپ کا کوئی ہیرو نہیں ہے فی الحال تو نہیں ہے. فی الحال نہیں ہے. کوئی اچھا لگتا ہوا آپ کو, کوئی بڑی شخصیت, کوئی سائنسدان, کوئی کھلاڑی, کوئی شاعر, کوئی مصور, کوئی ڈانسر, کوئی بھی نہیں؟ ایسی بات ہے تو سر مائک دیجیے پلیز. اگر ایسی بات سر میں کہوں گا کہ آئنسٹائن کو لے لیتے ہیں. آئنسٹائن آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ کیوں؟ کیونکہ سر اس نے وہ مطلب کافی پتہ نہیں یہ سر رومر ہے یا صحیح بات ہے کہ وہ جب کالج میں تھا وہ زیادہ لائق تھا تو اسے کالج سے نکال دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی سر اس نے ہار نہیں مانی اور وہ کام کرتا رہا اور اینڈ پہ دیکھے سر نوبل پرائز اس نے جیت لیا. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. میں ابھی 10th ہوں. تھینک یو جناب, پلیز آئیے. السلام علیکم سر. جناب. السلام علیکم ایوریون. میرا نام محمد ابو بکر ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی سے BS پبلک ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں. ابھی 4تھا سیمسٹر میرا اینڈ ہوا ہے. اچھا. تو سر میں بک ریڈنگ وغیرہ کرتا رہتا ہوں. تو سر مجھے یہ جو لگتا ہے کہ جو آتھر یا جو رائٹر ہوتا ہے جو ہمیں انسپائر کرے, جس سے لگے کہ میرے تھاٹس اس سے میچ کر رہے ہیں یا میری جو انٹرنل سچویشن ہے وہ اس سے میچ کر رہی ہے, تو وہ ہمارا آئیڈیل ہو سکتا ہے یا ہمارا ہیرو ہو سکتا ہے. میں ایگزامپل دوں گا ہراری کی جو ہسٹورین ہے, بڑے ریناؤنڈ ہسٹورین ہیں, ان کی یوول نوح ہراری ان کا پورا نام ہے. تو ان کی بک ہے 21 Lessons for 21st Century. تو میں کل ہی پڑھ رہا تھا اس میں کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک انہوں نے بات بڑی اچھی لکھی کہ فرام کلنگ ماسکیٹوز ٹو کلنگ تھاٹس. کہ ایک دور ہوتا تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ماسکیٹو اگر ہمیں تنگ کر رہا ہے تو اس کو کیسے مارنا ہے, لیکن آج کے دور میں جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماسکیٹو تو مار لیں گے, یہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو چیزیں, لیکن ہماری جو تھاٹس ہیں ہم ان کو نہیں کنٹرول کر سکتے. کہ اب ہمارا اصل چیلنج وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس میں ایک وہ اور بھی بات کرتے ہیں فرسٹ چیپٹر میں کہ ابھی جو ورڈ ہے وہ AI کی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہے. مطلب کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہوتی تھی, اب وہ ایج ہے کہ چیزیں انسان کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں. مطلب کہ پہلے ہم چیزوں کو یوز کرتے تھے, اب یہ مشینز ہمیں یوز کریں گی. مطلب کہ جتنی جابس ہیں اگر آپ بھی دیکھیں تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لے رہی ہے. مطلب کہ ہمیں ایک دور آئے گا کہ ہمیں وہ بتاتے ہیں اس میں بک میں لکھتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی, یہ مشینز کو سمجھ آئیں گی. ہماری سمجھ سے ہی باہر ہو جائے گا. یہ ہو کیا رہا ہے کہ مشینز کو ہی صرف سمجھ آئے گا
کہ کوئی بھی اگر آپ نے بل تیار کرنا ہے, کوئی بھی آپ نے فائنانس کو لے لیں, کسی چیز کو بھی لے لیں, تو اسٹیٹ لیول پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ابھی تو منسٹرز ہوتے ہیں یا انسان ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ابھی, کیوں کہتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ یہ مشینیں انسانوں کو دیں گی ان کی ڈیمانڈس پوری, کہ ہم نے آپ کو کیا دینا ہے, آپ کو کیا چاہیے, آپ کی نیڈس کیا ہیں, یہ ہمیں مشینیں بتائیں. تو اس طرح سر ہمارے ہیروز بنتے ہیں جن کو مطلب کہ جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. یہ تو ایک جس طرح آپ نے سر بات کی نا کہ ہیروز ڈفرینٹ رولس ہم لیتے ہیں, کسی کا ہمیں آواز اچھی لگتی ہے, کسی کا ہمیں لکھا ہوا اچھا لگتا ہے. تو اب دوسری طرف آتے ہیں کہ مطلب کہ اور کس طرح کے ہیروز ہوتے ہیں. اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو سب سے پہلے میرے جو ہیرو ہیں وہ میرے فادر ہیں, میری مدر ہیں, وہ ہیرو ہیں کہ جنہوں نے مطلب کہ اسٹرگل کی. بیسیکلی میں پنجاب سے ہوں, قصور کے ایک گاؤں سے ہوں, تو آئی نو کہ کس طرح وہاں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کس طرح, کیونکہ پتہ ہے وہ پنجاب کے گاؤں دیہات کا اتنا کلچر نہیں ہوتا پڑھنے کا. تو بٹ آئی گوٹ ایڈمیشن ان قائد اعظم یونیورسٹی. تو دین وہ میرے ہیرو ہوئے, میرے پیرنٹس جس طرح انہوں نے اسٹرگل کی. تو اس کے بعد سر میں کالج میں تھا تو میرے ایک ڈاکٹر ہوتے تھے, ہمارے ٹیچر ہوتے تھے کیمسٹری کے, ڈاکٹر فواد. تو وہ بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے تھے, تو میں نے بھی ان سے ہی سنا تھا پہلے قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں. تو سر انہوں نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ آپ نا, میرے ٹیسٹ میں کوئی مارکس اچھے آئے تھے, تو انہوں نے مجھے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کچھ بڑا کرو گے, مطلب کہ آپ کچھ بڑا بنو گے. تو مجھے ابھی تک ان کے وہ ورڈز جو ہے نا وہ یاد, وہ میں صرف یاد نہیں, میں فیل بھی کرتا ہوں اس کو کہ سر فواد نے مجھے یہ کہا تھا. تو وہ عموماً اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے تھے, کم آتے تھے, لیکن میں صبح آ کے کالج میں پڑھ رہا تھا, میری بس جلدی آ جاتی تو میں ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا تھا. تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے نا, کارنر میں بیٹھ کے, تو وہ جا رہے تھے, انہوں نے بلا کے کہا کہ ادھر آؤ, یو آر ڈوئنگ ویری ویل. مطلب کہ میں آپ کے اس مطلب ہارڈ ورک سے انسپائر ہوں, یو آر ڈوئنگ ویری ویل اور آئی ریئلی اپریشیٹ یو. تو میں نے اس چیز کو فیل کیا نا کہ جیسے واقعی یہ مجھے انسپائر کر رہا ہے. تو یہ ہو گیا. تو اس طرح یہ ہمارے ٹیچرز بھی ہمارے ہیروز ہوتے ہیں. یہ سر نے جس طرح بات کی نا پنجاب کی, اس کی بھگت سنگھ کی, فریڈم فائٹر تھے, تو ان کے بارے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کا کوئی بھی اگر غیرت مند کوئی ہوگا, پنجابی ہوگا, تو وہ اپنی زمین نہیں دے گا ان کو, انگریزوں کو نہیں دے گا. تو وہ اتنی ینگ ایج میں ان کے اندر اتنا تھا کہ اتنا ان کے اندر شعور تھا کہ کس طرح یہ ہمیں ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح نو عمری میں تو اور بہت سے مطلب کہ نوجوانوں کے خواب ہوتے ہیں, تو اس دور میں ان کی اتنی زیادہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا, اتنا شعور تھا ان کے اندر. تو جس طرح انہوں نے اسٹرگل کی, عموماً پنجابیوں کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو اسٹیٹ کو یا اتھارٹی کو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو یہ تو اس طرح کی یوز کی جاتی ہیں. تو ہمارے پاس یہ بھی ایگزامپلس ہیں کہ جب پنجابیوں نے کی اس طرح کی, وہ ہی واز ینگسٹ آئی تھنک فریڈم فائٹر, تو بھگت سنگھ. تو اس طرح تو اس کے علاوہ سر اگر میں اپنی بات کروں ٹیچرز کی, کیونکہ میرے ہیروز جتنے بھی ہیں وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ میں خود ایک سی ایس ایس اسپائرنٹ ہوں. سی ایس ایس اسپائرنٹ ان ناٹ دیٹ سینس وہ پاور, یہ چیزیں میرے بہت سے ہیروز ہیں. اسلام آباد کے جو ڈی سی رہ چکے ہیں محمد حمزہ شفقات صاحب, وہ بھی میرے آپ کہیں گے کہ ہی از لائک آئیڈیل فار می, آئیڈیل سی ایس پی فار می. ہم ان سے ملے تھے, ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا. ہی واز ویری کائنڈ, ویری ہمبل, مطلب کہ بڑے عاجز انسان تھے, اور جس طرح وہ پبلک ایشوز کو ایڈریس کرتے تھے. اس کے علاوہ سر پولیس میں ہے, تو سر کو پتہ ہوگا ایس پی عائشہ بٹ لاہور میں, تو وہ ان کے میں انٹرویوز اکثر سنتا رہتا ہوں. تو وہ جس طرح بتاتی ہیں نا کہ جس طرح ان کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا, انہوں نے اسٹرگل کی, کہ اس سے صحیح سبھی کہا کرتے تھے کہ اسے کہ لڑکی ہے, تم کہاں پولیس میں جاؤ گی, تم کہاں کر پاؤ گی. آئی تھنک ان کے بردر جو تھے وہ بھی پولیس میں تھے, وہ شاید چھوٹے رینک کے تھے. تو وہ ایک قصہ بتا رہی تھی کہ وہی جب ڈیوٹی پہ تھیں تو وہ کہیں, تو وہ وہی بردر آ کے ان کو وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں, وہی چیزیں بتا رہے ہیں, وہی جو ان کو کہا کرتے کہ تم لڑکی ہو, تم تو پولیس میں جاؤ گے. پنجاب کی پولیس کا کلچر وہ آپ نے ایک وہ, تو خیر وہ تو الگ بات ہے. سو تو یہ بھی ہمارے اس طرح ہیروز بن جاتے ہیں. میری یونیورسٹی میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جو,
تو کہ یہ بھی قائد اعظم یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ایوری بڈی نوز کہ اتنی قداور شخصیت کو کون نہیں جانتا, تو یہ بھی میرے ہیرو ہوئے. ہم نے ان کو سنا تھا پہلی بار میں نے جب 12 کو بائی پاس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, تو وہ یونیورسٹی کی زمین سے گزار رہے تھے بائی پاس. تو ٹیچرز نے اسٹوڈنٹس سے سبھی پروٹیسٹ کیا کیونکہ آپ 300-400 ایکڑ آئی تھنک جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اتنی زمین لے رہے تھے اس کے لیے بائی پاس کے لیے. تو وہ کہ پورا بائی پاس ہے اور وہ یونیورسٹی کے پورے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرے گا. تو وہ سبھی ٹیچرز نے پروٹیسٹ کیا. تو سر لیڈ کر رہے تھے اور بھی پروفیسر تھے, پروفیسر الہان نیاز صاحب, کون نہیں جانتا ان کو, بہت بڑے ہسٹورین ہیں پاکستان کے وہ, تو وہ بھی ساتھ تھے. تو پہلی بار میں نے ان کو وہاں پہ سنا. تو سر نے ایک بات کی تھی کہ اگر وہ اسی طرح چاہتے ہیں نا کہ وہ اس سڑک اس یونیورسٹی سے روڈ گزاریں گے تو ہمیں کھڑا ہونا پڑا تو ہم بلڈوزر کے آگے بھی کھڑے ہو جائیں گے, اس طرح آ کے اپنی اس کو کریں گے, کیونکہ ہماری یہ یونیورسٹی نے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں, ہم یہاں پہ رہتے ہیں, ہم اس کو اپنا گھر مانتے ہیں. تو اس طرح ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو, اس کا یہاں سے روڈ نہیں گزارنے دیں گے. سو اس طرح یہ ہیروز بنتے. پروفیسر الہان نیاز صاحب, میں ان کو سنتا رہتا ہوں, ان کو پڑھتا رہتا ہوں. ان کی بکس جو بڑی ریناؤنڈ بکس ہیں ان کی, پروفیسر الہان نیاز, وہ ابھی جا رہے ہیں یونیورسٹی لیو کر رہے ہیں, جو کہ واقعی ایک انفارچونیٹ چیز ہے ہماری یونیورسٹی کے لیے. تو اس طرح وہ بھی میرے ہیرو ہیں کیونکہ میں ان کو پڑھتا ہوں, میں ان سے انسپائر ہوں. میں جو بھی سیشن ہو میں ان کا اٹینڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر عاصم سجاد پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں جو ہماری یونیورسٹی کے, اور ان کے بھی میں جاتا رہتا ہوں اسٹڈی سرکلز میں. تو ان کے سیشن بھی اٹینڈ, جس طرح وہ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اور ان چیزوں کی, خود بھی وہ پولیٹیشین بھی ہیں. سو اور بھی بہت سی باتیں ہیں لائک کہ بولتے جائیں تو کہتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی باتیں. سو دس از آل اباؤٹ بائی می. تھینک یو سر. کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر, تھینک یو, بہت شکریہ. جناب پلیز آئیے. ویلکم. عائشہ. عائشہ کیا کرتی ہیں؟ میں ایک 10th گریڈر ہوں. اچھا, اور اپنے متعلق بتائیے کچھ اپنے شوق یا جو آپ. میں صرف ایک 10th گریڈر ہوں, اور اپارٹ فرام دیٹ گنگنانے کا شوق ہے, کھیلنے کا شوق ہے, گھومنے کا شوق ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا, یہ تو انٹرسٹنگ آپ نے بتایا سارا کچھ. اب ذرا اپنے ہیروز کے متعلق بتائیے. میرے کس کے ہیروز؟ فرسٹ آف آل وٹ آئی تھنک کہ ہیروز ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی لائف کو یا جن کے لیسنس کو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ میں ایک پرسنل اوپینین ہے کہ ایک انسان ہیرو تب بنتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اور ہیروز کو ایز اے موٹیویشن بھی لیا جا سکتا ہے. میں ایک ایموشنل یا سینٹیمنٹل بندہ نہیں ہوں, بٹ ایز مائی مدر شی پاسڈ اوے 2 months ago, تو ناؤ وین آئی لک ان ٹو مائی لائف, یا میں پھر سوچتی ہوں زندگی کے بارے میں, ایون دو آئی ایم جسٹ 16, بٹ جب پڑھائی کو, دوستوں کو, اوور آل اسپیکٹس کو دیکھتی ہوں تو آئی تھنک کہ ان کے لیسنس کو, جو چیزیں انہوں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی ہیں, ان کے لیسنس کو میں ایز اے موٹیویشن لے سکتی ہوں. اور بچپن میں اگر کوئی پوچھے کہ ہوز یور ہیرو, تو میں کہہ سکتی ہوں قائد اعظم, علامہ اقبال صاحب, یا میرے ابو, کچھ بھی کہہ سکتی ہوں. لیکن ہم تب ڈیپ تھاٹ نہیں لیتے یا سوچتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو اپنا ہیرو کیوں مان رہے ہیں. ہیرو تو صرف وہ ہو سکتا ہے جو ریئل لائف آپ کا سپر ہیرو, جو جب آپ سیڈ ہو, اف یو آر اینگری, تو آپ اس کو سوچو کہ وہ کیا کرتا تھا. تو آئی تھنک کہ مائی مدر وڈ بی مائی ہیرو. اب اگر میں بیٹھوں یا میں سوچوں کہ مجھے فیوچر کیریئر کیا رکھنا ہے, تو میں سوچ سکتی ہوں کہ ہاں امی نے یہ کیا تو میں یہ کر سکتی ہوں. تو دیٹس مائی اوپینین آن ہیروز, کہ ہیرو کین بی اے موٹیویشنل پرسن یا انسپائریشن. تو دیٹس آل دیٹ آئی تھنک. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جناب کوئی اور آنا چاہے؟ سر میرا آپ سے کوشچن کریں گے. اچھا, ایک مہمان اور لے لیں اگر کوئی آنا چاہتا ہے, تو پھر ہم اس کو آپ کے کوشچن کے اوپر ہم اس کو اینڈ کریں گے. ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟
آ جائیں. جی حرم. دوبارہ سے السلام علیکم. اور اس دفعہ میں بہت امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس معاشرے میں جو ہم لوگ رہتے ہیں اس میں کوئی بھی اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. ہم لوگ اتنے بند ہیں کہ اور یہاں پہ کوئی اگر ایسا کوئی بندہ ایگزسٹ تو نہیں کرتا, لیکن اگر ہوتا تو وہ میرا ہیرو ہوتا. ایسا بندہ جو کوئی چینج لائے, کوئی اس جو چل رہا ہے ابھی اس ملک میں اسے چینج کرے کوئی. لیکن ایسا تو ہوتا کوئی نہیں, کوئی ہو تو مار ہی جاتا ہے. اور ایسا ہو تو وہ میرا ہیرو ہوگا, کیونکہ اس نے اپنا اسٹینڈ لیا ہوگا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کروں گا. وہ ڈرے گا نہیں کہ کیا میرے ساتھ ہو سکتا ہے, کیا ڈینجر ہے اس کا کہ کوئی مجھے اسیسینیٹ کر سکتا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کیا اس ملک کے حالات ہیں. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو حرم. حرم کہہ رہی ہے کہ آج کے ہمارے قومی اور ملکی حالات میں جو شخص جرت کے ساتھ ان حالات کو بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ میرا ہیرو ہو سکتا ہے. اگر کوئی اور نہیں ہے تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے. آپ بتائیے, اینی ون؟ جی جی جی, کویشچن. آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ کی آواز مائک میں ہی جائے گی, ورنہ آپ کی آواز جائے گی نہیں. جی پلیز. السلام علیکم, میرا نام رائے ساحل ہے. میں ان دونوں کا بھائی ہوں. وہ میرا بڑا بھائی ہے جو ہر وقت مارتا رہتا ہے مجھے. وہ چھوٹی بہن جس پر میں اپنا غصہ اتارتا ہوں جو. اچھا, تو سر آپ سے میرا سوال ہے, آپ نے ساروں سے پوچھا کہ آپ کا ہیرو کون ہے, تو میرا آپ سے سوال ہے آپ کا ہیرو کون ہے؟ بہت شکریہ. میرا جو ہے ایک ہیرو تو کوئی نہیں ہے, ایک پوری سیریز ہے. مثلا میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ ہیرو مانا ہے اور میری انسپریشن کا حصہ رہے ہیں, اور ان پر میں نے لکھا ہے, ان پر میں نے بہت سوچا ہے, اور میری خواہش رہی ہے کہ میں اس سطح کا بن پاؤں. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو انٹلیکچوئلس ہیں, جنہوں نے دنیا کو کوئی نیا تھاٹ دیا یا کسی تھاٹ کی انٹرپریشن کی اور معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی. لہٰذا میرے تھاٹ میں ہمیشہ ایسے سوشل ہیروز رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو بدلا ہے. ان کا تعلق چاہے مذہب سے ہو, چاہے ویسٹ سے ہو, کوئی چاہے ایگزامپل پاکستان سے ہو. مثلاً مجھے جو ہے منٹو مجھے بہت پسند رہے ہیں. وہ آرٹ لٹریچر کی سطح پر میرے ہیرو ہیں. فیض صاحب جو ہیں وہ بھی آرٹ اور لٹریچر کی سطح پر میرے ہیرو ہیں. لیکن مینڈیلا ہیں, اسی طریقے سے گاندھی ہیں, اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہیں سجاد ظہیر ہیں, وہ میرے ہیروز رہے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو ایسے بڑے انٹلیکچوئلس جیسے ٹیری گلٹن ہیں, وہ میرے ہیرو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مارکس میرے ہیرو رہے ہیں. اور بہت پیچھے چلے جائیں تو جو کرائسٹ کا جو ایک ہیروک جو ورژن ہم تک آیا ہے, وہ اس نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا ہے. اور حضرت محمد سالم کا جو وہ رول ہے جس نے عرب کو بدلا, وہ میرے لیے انسپائرنگ رہا ہے. اسی طریقے سے وہ صوفیہ مثلا منصور بن حلاج ہیں, وہ انسپائرنگ رہے ہیں میرے لیے. بلے شاہ ہمیشہ انسپائرنگ رہا ہے. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اس میرے مطالعے میں, میری سوچ میں آئے اور میرے ہیروز بنتے چلے گئے. آپ کا بہت شکریہ میرے سوال کا جواب دینے کا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پوچھا. پھر میں چلتا ہوں. شکریہ دوستو, بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا. ہم پہلے سٹارٹ میں کچھ اوپن مائک سیشنز کیے اور ہم نے کہا کہ جو آئے اور اس کو بولنا کہنا چاہے, تو لوگ آتے تھے, اپنے گانے سناتے تھے, کچھ واقعات بھی سناتے تھے, کچھ جو چاہتے تھے وہ شیئر کر دیتے.
پھر ہم نے کہا کہ اس کو کسی ٹاپک کے تحت لایا جائے. تو پچھلی دفعہ ہم نے ایک ٹاپک کے تحت ہم نے شاعری کو سامنے رکھا, شاعری کو جو ہے ٹاپک بنایا, اور یہاں ہمارے یہاں بہت سارے کالج اور یونیورسٹی کے لوگ بھی آئے, اسٹوڈنٹس آئے, اس کے علاوہ اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے, انہوں نے اپنی شاعری سنائی, دوسروں کی شاعری سنائی. اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ شاعری کی سطح پر یا آرٹ کی سطح پر کیسے سوچتی ہے, کن کو پسند کرتی ہے, ان کا تصور کیا ہے, وہ کن لوگوں سے انسپائر ہیں, کس طرح کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. تو آج ہم نے اس ٹاپک کے تحت کہ ہمارے ہیروز کون سے ہیں, ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دی, اور آپ کے ذریعے سے گفتگو سے ہم نے اس سوسائٹی کو کی نبض چیک کی ہے کہ یہ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں, ان کے ہیروز کون سے ہیں, وہ ہیرو کا انالیسس کیسے کرتے ہیں, ہیرو کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی آمد سے, آپ کی گفتگو سے یہ والا جو سیشن ہے ہمارا, یہ بہت ڈفرینٹ گیا ہے. اس میں ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, جیسے تنزیلہ صاحبہ ہے, اویس صاحب ہیں, کلیم صاحب ہیں, ہماری نوجوان جو ہیروئن ہیں وہ بھی آئی, انہوں نے بھی بات کی. تو شکیل صاحب ہیں, خود جو ہے نیئر صاحب ہیں. تو آپ لوگوں کا آنا جو ہے, اور اتنے ینگ لوگ جو ابھی اسکول میں ہیں, یہ سارا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا اور اس طرح کے ٹاپکس پہ ایکسپریس کرنا, یہ ہمارا بھی اعزاز ہے کہ آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لائیو پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے اور اس کی سوچ کا رخ کیا ہے. ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے اور جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ تشریف لائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم بھرپور بنا سکیں. تھینک یو ویری مچ.